السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان میں جو موجود ہیں حافظ محمد شریف صاحب، یہیں قریب میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم نظامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ایک جامع مسجد بھی واقع ہے، وہیں حضرت خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں دین اسلام مقصد یہ ہے کہ بچوں کو مدرسے کی تعلیم دینا بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارا دین بڑا پیارا اور بڑا میٹھا مذہب ہے اور ہمیں اخلاق اور پیار سکھاتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اور کہیں سے نہیں مل پاتی۔ نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، ان کی احادیث پڑھنے سے اور وہ چیزیں مدرسوں میں ملتی ہیں۔ پیغام آج کا یہ ہے کہ اخلاق اور پیار اسے نہ چھوڑیں، اپنا کردار اچھا، اور ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان ہمیں دیکھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ کہے کہ واقعی میں مسلمان ہو تو ایسا ہو، کیونکہ ہمارے اسلاف ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام قبول کیسے کیا اور آپ کس بات پہ متاثر ہوئے جس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت بلال حبشی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام قبول کیا تو میں امیہ کا غلام تھا، وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شدت کی سردی تھی اور میں بہت زیادہ بیمار تھا، مجھے بہت تیز کا بخار تھا۔ مجھے اس نے کچھ جو دیے اور چکی چلانے کے لیے دے دی، کہا کہ آپ اس چکی کو چلائیں اور آٹا پیسیں۔ میں بیمار اتنا تھا کہ میں نے تھوڑا سا کپڑا لیا، کمبل لیا، تو مجھے گرم ہوا تو مجھے نیند آ گئی۔ اتنے میں جب امیہ آیا، اس نے دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، تو اس نے وہی غلاموں والا رویہ جو اس دور میں غلاموں کے ساتھ رہا تھا، اور غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، آج کے دور میں بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت زیادہ ہی ظلم و ستم ہوا کرتا تھا۔ بڑے ہی غصے سے کمبل اٹھایا، جو بھی کپڑا اوپر رکھا ہوا تھا، اور وہ جو کرتا پہنا تھا حضرت بلال حبشی نے، اس ظالم نے وہ بھی اتروایا، اور یہ کہا کہ اب اس ٹھنڈ کے عالم میں آپ چکی کو پیسیں۔ اب وہ چل دیا، بخار بھی شدت کا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، اوپر سے جاڑا۔ اتنے میں روتے روتے چکی چلا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ سرکار نے جب رونے کی آواز سنی تو اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ بلال رو رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے ان سے عرض کی، میں جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، دن میں حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، مدد تو کوئی نہیں کرتا، تو آپ کو بتا کر کیا کروں؟ نبی اکرم نے یہ بات سنی تو چل دیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کو یہ بات جب کہی تھی، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حال پوچھنے ہر کوئی آتا ہے، لیکن ہماری طرف توجہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے بھی سنا اور آپ بھی چلے گئے۔ نبی اکرم تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں میری طرف، ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور کھجوریں لیے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیارے، آپ یہ دودھ لیجئے اور یہ کھجور کھا لیجئے اور آرام کر لیجئے، آپ کی چکی میں خود چلاؤں۔ آپ دیکھیں، اخلاق دیکھیں اور پیار دیکھیں۔ ایک دن ایسا ہی کیا، دوسرا دن، 3 دن۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ 3 دن مسلسل نبی آتے رہے اور وہ دودھ اور کھجوریں لے کر آتے رہے اور مجھے وہ دیتے، میں انہیں کھا کر دودھ پی کر آرام کر لیتا، اور نبی اکرم اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتے۔ اب جب تیسرے دن وہ واپس جانے لگے تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن پکڑ لیا اور عرض کی کہ جو اتنا پیارا، اتنا اخلاق، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا کردار جس کا ہو، وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں نے سنا جناب محمد رسول اللہ آپ ہی ہیں۔
تو میں اس بات سے بہت متاثر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج زیادہ تر ہمارے کچھ علماء بھی نہیں کہا جاتا، کوئی اگر عالم ہوگا تو وہ کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرے گا، وہ برے کام کی طرف نہیں جائے گا. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نکمے لوگ اپنے ہی مدرسوں کو، اپنے ہی اچھے لوگوں کو اگر کہیں کسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ دین کو سیاست کی طرف لیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دین ہے، دنیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے مدرسے کی طرف توجہ کریں. حافظ صاحب یہ ان کا ایک مدرسہ ہے جہاں کے یہ ناظم اعلیٰ ہیں، اور مدرسہ جن کا ہے ان کا نام جناب بابو محمد قاسم صاحب. ان کا مدرسہ، ان کے مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں. باقی بھی اساتذہ رکھے ہیں، بچے ہیں، اور نیچے نمبر آ رہا ہوگا اور میں ڈسکرپشن میں بھی ان کا نمبر دے دوں گا، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اور ضرورت ہے میرے پیارے اس ٹائم، بہت زیادہ ضرورت ہے بچوں کو دین سکھانے کی. اور علم دین سیکھنا تو فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر. کم سے کم میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں، دنیاوی پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ میں دین بھی رکھیں. رب کعبہ سے دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا